جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ کا، آپ نے مارننگ شو میں اور اس خاص موضوع کے حوالے سے بھی مجھے کہنے کا آپ نے انوائٹ کیا اور اس قابل سمجھا. اچھا، سقوط ڈھاکہ بیسیکلی پوری ایک تاریخ ہے اور 16 دسمبر ایک سانحہ کا دن نہیں، سانحات کا دن ہے. اس دن ایک تو سقوط ڈھاکہ کا جو حادثہ رونما ہوا جو کہ کبھی بھلایا نہیں جا سکتا، اور اس کے بعد پھر ایک آرمی پبلک اسکول جو 2014 میں ہوا، اے پی ایس کا جو سانحہ، جس میں 133 ہمارے پھول جیسے ننھے بچے لقمہ اجل بن گئے، دشمنان اسلام کے، دشمنان پاکستان کے. تو یہ ایسا کرب کا دن ہے کہ جب یہ ذہن میں آتا ہے تو آنکھیں نم ہو جاتی ہیں. تو بیسیکلی 16 دسمبر جو سقوط ڈھاکہ ہے یہ پورا ایک تاریخ ہے، اور اس تاریخ کو میں یوں آپ کو تھوڑا سا بریف، تھوڑا سا ہسٹوریکل پوائنٹ آف ویو سے میں تھوڑا سا، تاکہ ویورز اور ہماری جو یہ جنریشن ہے ان کو بھی پتہ چلے. بیسیکلی یہ سانحہ جو بنگلہ دیش ہے ڈھاکہ، یہ ایک ایسٹ پاکستان تھا، ٹھیک ہے. اچھا، یہ گریٹر بنگال بیسیکلی ایک بہت بڑی ریاست تھی جو سراج الدولہ، ٹھیک ہے، سراج الدولہ پلاسی کے جنگ میں جو ہے وہ انگریزوں نے اس پہ قبضہ کر لیا اس گریٹر بنگال پر. اچھا، گریٹر بنگال کا وسط بہت زیادہ، جھارکھنڈ، بہار، یہ سب اس کانسٹیٹیونسی، اس ایریا خطے میں آتا تھا. اور یہ جو بنگال جو تھا، یہ بیسیکلی بر صغیر پاک و ہند ایک سونے کی چڑیا تھی، اور بنگال اس کا دل تھا، اس سونے کی چڑیا کی دل تھا. تو انگریزوں کا فوکس بھی یہاں تھا. اب یہ دین پھر وہ ہوا ہے کہ انگریز یہاں پر آتے ہیں اور پھر میر جعفر جیسے غدار، تو اس کی وجہ سے یہ پلاسی کے جنگ میں جو ہے یرغمال بن جاتا ہے. بنگلہ دیش، بنگال جو ہے گریٹر بنگال انگریزوں کے ہاتھوں چلا جاتا ہے. پھر 1905 میں انگریزوں نے اسے ڈیوائیڈ کر دیا ہندو مسلم فسادات کروا کر، ایسٹ بنگال اور ویسٹ بنگال کی صورت میں، جس میں تھوڑا ویسٹ میں ہندوؤں کی تعداد زیادہ تھی، ایسٹ میں. دین اس کے بعد یہ ہوا کہ وہاں جو ہمارے بنگال کے جو لیڈرشپ تھے اور جو رہنما تھے، انہوں نے پھر ایک تحریک شروع کی، اور تحریک کے بعد جو ہے وہ گریٹر بنگال جو ہے پھر وہ ایک ہو گیا دوبارہ. پھر 1947 میں جب برصغیر پاک و ہند ڈیوائیڈ ہوا دو نظریہ کی بنیاد پر، ہندو اور مسلمان، تو پھر وہ ایسٹ پاکستان، ایسٹ بنگال جو تھا وہ پاکستان کے حصے میں آ گیا، اور وہ ایسٹ پاکستان ہو گیا، ٹھیک ہے. اور پھر وہاں پہ معاملات جو ہے الحمدللہ اچھا چلتا رہا. پھر وہ جنرل ایوب کے دور میں پورا اوورآل پاکستان 60 کی دہائی، 70 کی 60 کی دہائی میں بہت عروج پہ چلا گیا تھا پاکستان، اتنے عروج پہ کہ ہم جرمنی کو بھی قرضہ دے رہے ہوتے تھے. تو اوورآل پھر کچھ چیزیں جو ہیں وہاں پر، ایک ہوتا ہے نا منصفانہ تقسیم کا نہ ہونا، جو بیسک رائٹ ہے اس کا نہ ملنا، یا جاب سے اس کو ایک طریقے سے اس کو فیوریٹزم یا ایتھنک ایشوز پر جو ہے نا دینا، کہ اگر کسی کوئی بڑے عہدے پر، اگر یہاں کے پاکستان، بیسیکلی دیکھیں پاکستان جو بنا ہے وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے کلمے پہ بنا ہے. بالکل. پاکستان کسی پنجاب یا سندھ یا پختون ان کے نام پر نہیں بنا ہے. پاکستان پیورلی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے کلمے پہ بنا ہے، اور یہ پورے بر صغیر پاک و ہند کے مسلمانوں کا ایک خطہ بنایا گیا تھا، جو ہمارے آبا و اجداد، جو ہمارے بڑے اور ہمارے قائد اعظم ہے علامہ اقبال، لیاقت علی خان، انہوں نے ان کا نظریہ یہی تھا کہ ہمیں ایک مسلم ریاست چاہیے جس میں ہم اپنی آزادی سے اپنی مذہبی اور اسلام کو جو ہے نا، مطلب تہذیب، تمدن، اور جو ان کے، اب ہم انڈیا کے حالات دیکھ رہے ہوتے ہیں نا کہ وہاں کس طرح سے سیکولر اپنا وہ کہتے ہیں صرف کہنے کی حد تک، لیکن وہ ہرگز جو ہے اس دور میں تو بالکل بھی جو ہے انہوں نے سیکولر کی جو ہے نا وہ دھجیاں بھی کھیر دی. مطلب وہ ایک جمہوری کنٹری اب نہیں رہا. وہ ہمیں پھر دو قومی نظریہ کو یاد دلاتا ہے.
ہے کہ کتنا ضروری تھا اس وقت؟ تو میڈم اب جو وہاں کے جو ہمارے لیڈرشپ تھے اسلام جیسے عبدالکلام آزاد، تو وہ پاکستان کے حامی نہیں تھے. ان کا یہ نظریہ تھا کہ اس طرح مسلمان کی جو یونٹی اور پاور ہے وہ ڈیوائیڈ ہو جائے گی اور مسلمان کمزور ہو جائیں گے دونوں خطے میں، خواہ وہ پاکستان ہو یا پاکستان میں تو اسٹیبلش ہو جائیں گے مگر ہندوستان میں یہ کمزور ویک ہو جائیں گے. مگر آج ان کی ہی بیٹی جو ہے وہ کہہ رہی کہ نہیں، دو قومی نظریہ جو تھا وہ صحیح تھا اور پاکستان کا بننا یا وجود میں آنا وہ بالکل ضروری نہیں بلکہ فرض تھا، اور جو کہ کیا گیا. اب دیکھ رہے ہیں نا، ہمیں نظر آ رہا ہے، اور یہ ابھی سے ہی نہیں، ہم پہلے سے بھی دیکھتے چلے آ رہے ہیں کس طرح سے جو ہے انڈیا جو ہے وہ ہمیشہ شرارت کرتا رہتا ہے ہر چیز میں. کوئی چیز وہ بقرعید آپ سنت ابراہیمی نہیں کر سکتے ہیں، گائے کے معاملات کو، یا اس کے بڑا دو قومی نظر یہیں پر آتا ہے کہ ہم گائے کی قربانی نہیں کر سکتے ہیں. ہم اپنی مسجد میں اذان، وہاں تو بہت زیادہ ایشوز ہیں. اب تو دیکھیں نا، جو بنگلہ دیش، اس لیے جو بنگال تھا، کلکتہ اور بنگال، جو انڈیا کا بنگال اور کلکتہ ہے، وہاں لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کو پی آر سی اور جو ڈومیسائل کی وجہ سے آج ان کو غیر انڈین کہہ دیا گیا. اب وہ ان کی شناخت نہیں رہی ہندوستان کی، وہ ایک الگ جو ہے. سکھ ان سے ناراض، ایون وہاں تو بھی تحریکیں چل رہی ہیں. بالکل. تو اور یہ بس میں سقوط ڈھاکہ کا یہ تھوڑا سا کہنا چاہ رہا تھا، یہ تاریخ پہ چلتے آیا. پھر جس طرح آج دشمنان پاکستان مختلف انداز میں کچھ ہم میں شامل ہو کر، کچھ میڈیا کی تھرو، کچھ ہمارے جو غدار ہیں وہ ابھی یوز کر کے ہمارے پاکستان کو کمزور کرنا چاہتا ہے اور کر رہا ہے، کرنے کی کوشش کر رہا ہے. کوشش کر رہا ہے. تو ویسے ہی 1971 میں مکتی بھانی بیسیکلی مکتی کہتے ہیں آزادی، اور بھانی مینس کے فوج. تو مکتی بھانی کی ایک فوج انڈیا میں تیار ہوئی، اور پھر وہ جو ہے وہ بنگلہ دیش میں ایک پری پلان اتارا گیا، وہاں کے میڈیا میں ڈالا گیا، وہاں کے ایجوکیشن سیکٹر میں ڈالا گیا، وہاں کے گورنمنٹ سیکٹر میں ڈالا گیا، عام عوام میں گھسایا گیا، اور وہاں پہ لوگوں کے ذہن کو مینوپلیٹ کیا گیا پاکستان کے خلاف. اور پھر یہ ہوا کہ پھر وہ ایک طریقے سے ایک رابندر ناتھ ٹیگور جنہوں نے ایک شاعر تھے بہت بڑے ہندوستان کے، تو انہوں نے یہ سارے جہاں سے اچھا یہ بھی ایک قومی ترانہ، اور یہ ہمار سنار بنگال جو ہے ایک قومی ترانہ ہے. تو وہ لکھا. اچھا اس نغمے کو لے کر کے پھر آزادی کی تحریک شروع ہو گئی، اور 1971 کے مارچ میں جو ہے نا تحریک آزادی بنگلہ دیش میں شروع ہوا. اور پھر 1971 کے مارچ سے لے کر آنورڈ دسمبر تک، دسمبر تک فوج جو ہے وہاں پہ کنٹرول کرتی رہی. مگر جو فوج کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے تھے وہ ہماری کمیونٹی تھی، جو بہاریز، جو کہ اردو اسپیکنگ کہلاتے ہیں بنگلہ دیش کے. ٹھیک ہے نا. تو وہ ہم فوج کے شانہ بشانہ کھڑے رہیں. اچھا وہ سوشل بائیکاٹ بھی ہوا وہاں پہ فوج کا، جو بنگلہ دیشی تھے وہ تو پھر وہ دشمن ایک طریقے سے فائٹ شروع ہوگی نا، قتل و غارت. تو مگر ہم شانہ بشانہ پھر سوشل بائیکاٹ کے پاکستانی فوج کو کھانا نہ ملنا، پانی، یہ اس قسم کی چیزیں اور ریسٹرکشن، رکاوٹیں کھڑی ہوئی. تو الحمدللہ ہماری کمیونٹی جو بہاریز تھے اردو اسپیکنگ، جو حب الوطن پاکستان، محبان وطن پاکستان تھے، انہوں نے اپنے فوج کے لیے ہر قسم کی قربانی دی، ان کو فیسلیٹیٹ کیا، اپنے گھروں سے کھانا دیا، اپنے گھروں میں رکھا. ٹھیک ہے، ہر قسم کا جو ہے نا. اور اس کی پاداش میں پھر کیا ہوا؟ پھر یہ ہوا کہ یہ سلہٹ ہے اور یہ چیٹا گاؤں کی ندی جو ہے وہ خونوں سے جو ہے نا بھر گئی. لاکھوں کی تعداد میں اردو اسپیکنگ بہاریز کی قتل عام ہوئی وہاں پر. یہ آپ کا جو میرپور 11 نمبر ہے، 12 نمبر ہے، 10 نمبر ہے، ان کی زمینوں کو خون سے سن دیا گیا. وہاں کے خون لال ہو گئے. اتنی زیادہ قتل و غارت، وہ صرف اس پاداش میں کہ ہم نے تسلیم نہیں کیا پاکستان کو. ہم نے پاکستان کا ساتھ دیا، ساتھ بھی دیا، اور
پاکستان جب بنگلہ دیش آزاد ہو گیا پھر بھی ہم نے ایکسیپٹ نہیں کیا، ہم نے ایکسیپٹ نہیں کیا اور ہم وہاں پر پاکستانی بن کے رہے، اور آج بھی کم و بیش 66 کیمپوں میں، بنگلہ دیش کے 66 کیمپوں پہ کم و بیش 8 سے 10 لاکھ بہاریز موجود ہیں، اور اب بھی وہ اسٹینڈرڈ پاکستانی کہلاتے ہیں. تو اب اور ابھی بھی اپنے آپ کو پاکستانی کہلانے پر فخر محسوس کرتے ہیں. اب وہ ان کی آپ بے وقوفی کہہ لیں یا پھر پاکستان سے محبت کا ایک جذبہ کہہ لیں، اس لیے کہ وہ ہماری لوگ ہیں، ہمارے بھائی ہیں، ہمارے رشتہ دار ہیں. آپ یہ دیکھیں 80s اور 90s کی دہائی میں کتنے بنگلہ دیشی جو ہیں وہ پاکستان آتے تھے اور آ کر انہوں نے جو ہے بہت جابز اور پاکستان نے ہمیشہ مطلب ویلکم ہی کیا. کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ پاکستان نے ان لوگوں کو ویلکم نہیں کیا یا نہیں آنے دیا، ہمیشہ سے ویلکمنگ بھی ہے، اور ہمیشہ پاکستان تو ہمیشہ سے خیال رکھتا رہا. لیکن کچھ ایسے پاکستان کی بھی مجبوریاں ہو گئی. اب آگے دیکھیں نا آپ سچویشن جو ہے، جس طرح دشمن جو ہے وہ کس طرح سے پلاننگیں کر کے کبھی افغانستان کے ذریعے تو کبھی جو ہے کسی اور طریقے سے انہوں نے جو ہے ہمیں پرابلمز میں لانے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن اب ہمیں جو ہے ظاہری بات ہے الرٹ رہنا ہے. اب ہمیں جو ہے خود الرٹ رہ کر جو ہے باڑ بھی بنانا بھی انتہا ضروری تھا، جو ہم بہت عرصے سے کہہ رہے تھے، اسپیشلی افغانستان کے ذریعے تو بالکل بہت زیادہ ضروری تھا کہ ہم اب دیکھیں الحمدللہ ہم ٹیررزم سے بچے ہوئے ہیں. ہماری پاکستان فوج نے کتنا کام کیا، اسپیشلی ٹیررزم کے اگر حوالے سے بات کریں. کلبھوشن کس طرح سے پکڑا گیا، جو انڈیا کا ایجنٹ ہے، اور اس نے جو ہے یہ سوچے کہ کس طرح سے کلبھوشن جیسے لوگ جو ہیں وہ موجود ہوتے ہیں اور وہ پھر وہی پلاننگ کر کے جو ہے آگے سے پرابلم جو ہے وہ خطے میں کریٹ کر رہے ہوتے ہیں. جی بالکل. تو تھوڑا سا اس حوالے سے بھی بتائیے گا ضرور. دیکھیں بات یہ کہ بالکل اللہ کا بڑا کرم ہے کہ ٹیررزم میں مطلب ایک ڈرامیٹک انداز کی چینجنگ ہے، اور بالکل میرے خیال میں جو ٹیررزم کا آج سے 10 سال پہلے یا 8 سال پہلے کا جو دورہ تھا تو اب اس کا 10% بھی نہیں ہے. الحمدللہ. تو یہ بہت بڑی کامیابی ہے ہماری پاک فوج کی، اور ہمارے جو مینس کے ملک کے نظام کو چلا رہے ہیں اس میں میں جمہوری سسٹم کو بھی خراج تحسین پیش کروں گا. مگر کہیں کہیں ہماری جمہوری سسٹم یا ہمارے جو لیڈرشپ ہے انہوں نے پاکستان کے جو وقار ہے اور ان کی سلامتی کو اس انداز سے مطلب سیف اور اس انداز سے اس کو پروٹیکٹ نہیں کیا. مطلب کبھی آپ جب کلبھوشن پاکستان میں تھا اور جب پکڑا گیا تو اس وقت ہمارے پرائم منسٹر تھے تو پوری کیبنٹ تھی تو انہوں نے کلبھوشن کا نام تک نہیں لیا. جی میں اگر نام لے لوں وزیر اعظم نواز شریف تھے اس وقت، تو آپ پورا ٹینیور اٹھا لیں کہ پوری انٹرنیشنل میڈیا میں اور انٹرنیشنل لیول پہ چیزیں ڈسکس ہو رہی تھی، سامنے تھی، لیکن کوئی ڈسکشن یہاں پر نہیں کیا جا رہا تھا نا ان کے سامنے. ایسا لگ رہا تھا کہ وہ کلبھوشن وہ ایسا لگ رہا تھا کہ ہماری گورنمنٹ کی طرف سے اس کو پروٹیکشن مل رہا ہے یا اس کے ایشوز کو دبایا جا رہا ہے. تو جو کہ ایک بہت زیادہ یقین مانے پینک فول تھا ہم پاکستانی قوم کے لیے. بالکل. مطلب جیسے ہمارے آباء و اجداد نے پاکستان کے لیے جانیں قربان کی، ایک نہیں 2 بار ہجرتیں کی، اور ہم ابھی بھی الحمدللہ وہ جذبہ رکھتے ہیں کہ پاکستان کی دفاع کے لیے آج بھی ہمیں اپنی جان کو قربان کرنا پڑے. بالکل. تو ہم دریغ نہیں کریں گے، اور اگر پاکستان کی دفاع یا اس کی سلامتی پر کوئی آنچ آئے گا تو سب سے پہلے ہم اس سیکٹر کے منہ کو ہم نوچیں گے، خواہ وہ کوئی بھی ہو. سب سے ایک اور بات یہ بھی کہ ایل او سی پہ اتنی زیادہ جو ہے دہشت گردی انڈیا کرتا رہتا ہے. اب اور ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ اس دور میں میاں نواز شریف صاحب کے دور میں ان کے شادی پہ مودی صاحب جو ہے وہ تشریف لائے تھے، چاہے اپنے پرسنل ٹرپ پر بھی لائے تھے. لیکن دیکھیں جہاں پہ سینسٹیوٹیز ہوتی ہیں نا وہاں پہ بہت زیادہ انسان کو سینسٹیو رہنا پڑتا ہے. ہم بینگ پاکستانی ہم ان چیزوں کو پسند نہیں کرتے ہیں. ہم جائیں گے بریک کی جانب. انہوں نے جو ایک بہت جو میری بات کو سیکنڈ کیا کہ جو ہم میں ہی میر جعفر ہیں اور جو پیٹھ میں خنجر گھونپنے کی سازشوں میں اور دشمنوں کے ہاتھ میں
کھیلے جا رہے ہیں. مطلب وہ کھیلا جیسے ہے نا وہ پتلی تماشا, تو کٹ پتلی جو خان صاحب کو کہتے ہیں, تو کٹ پتلی کون ہے, وہ ابھی پوری قوم دیکھ رہا ہے. بالکل. تو وہ لوگ ہوتے ہیں جو پاکستان کے جب ترقی کی طرف جا رہا ہوتا ہے تو وہیں پر ہی وہ اس میں رکاوٹ لانے کی کوشش کرتے ہیں. میڈم اگر یہ پاک آرمی ہماری نہیں ہوتی تو یہ شام, بیروت, عراق, حال دیکھ رہے ہیں لبنان, مطلب یہ جو ہے بیسکلی یہ جو ہے نا یہ ملک کیوں, یہ اس ملک کو ٹوٹنے کی وجہ ہی 18ویں ترمیم کہ جو ایک عراق ہے تو اس میں مختلف صوبہ ہے تو سب صوبے کو اختیار دے دیا, ہر صوبہ پھر وہ اس انداز سے پھر سینٹرلائز نہیں رہا, پھر سیپریٹلی وہ اپنے نظام کو, اپنے ایتھنک ایشوز کو اور اپنے تمام جو ریونیو ہیں ہر چیز پہ جو ہے نا جنگ شروع ہو گئی, اور پھر یہی حال ہوا. یہ سازش ہے, یہ یہودیوں کی سازش ہے, امریکہ کی سازش ہے, جس سازش کا شکار ترکی پر انہوں نے مطلب کرنے کی کوشش کی, اور ترکی کے باشعور عوام نے اور طیب اردغان جیسے لیڈرشپ نے اسے کاؤنٹر کیا, اور بالکل ایک طریقے سے ان کے جو یہ پلاننگ کو بالکل چور کر دیا بری طریقے سے. تو وہ اس کی امپلیمنٹیشن اب پاکستان پہ کرنے کی بھرپور کوشش ہو رہی ہے. سمجھ نہیں آتی. اب آپ دیکھیں, آپ بزنس مین بھی ہیں, آپ سمجھتے ہیں اس بات کو کہ جیسے ہی ڈالر بڑھ رہا ہوتا ہے تو ہر کوئی شور مچانا شروع کر دیتا ہے. ڈالر کتنا نیچے آیا اس پہ جو ہے ہم کہتے ہیں اس پہ بھی اتنا ہی شور مچائیں نا. جب ڈالر نیچے کی طرف آتا ہے تو اس پہ بھی اتنا شور مچائیں. کتنے ہم قرضے دے رہے ہیں واپس اور کر چکے ہیں, اس پہ شور مچایا جائے کہ شور مچائیں. مطلب ہیپی مومنٹس ہیں یہ, ہیپی مومنٹس. اب یہ آٹا 110 روپے کلو گیا, اب 81 کا ہو گیا, 80 کا ہو گیا, تو اب بتا بولو. تو یہاں پر ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کس طرح سے پلاننگ کر کے جو ہے جب وہ ہمارے جو ہے چیزوں میں آنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں تو ہم جو ہے ہم کس طرح سے اس کو پاکستانی قوم مل کے جو ہے وہ دور کر سکتی ہے. اچھا دیکھیں, ایک میسج آپ بار بار سن رہی ہوں گی, وہ چیف آف آرمی سٹاف کے منہ سے ہو یا پرائم منسٹر کے منہ سے ہو یا صدر پریزیڈنٹ آف پاکستان کے منہ سے ہو, 5th جنریشن وار. تو یہ ٹرمز جو ہے وہ بیسکلی یہی ہے کہ سائلنٹ وار, دشمن آپ کے اندر گھس کر اور ایسے گھسے گی کہ وہ آپ کے وہم و گمان میں نہیں ہوگا, جس کا بہت زیادہ جو ذریعہ بن رہا ہے وہ سوشل میڈیا سے انتشار پھیلانا اور لوگوں کو ورغلانا. اور ایون میں تو یہی سوشل میڈیا میں بھی اوپنلی وار ہو رہا ہے کہ آپ جو ہے ابھی دیکھ لیں, ریسنٹلی یہ پی ڈی ایم کا جلسہ ہوا ہے. میں تھوڑا سا آپ کا مارننگ شو ہے, پولیٹیکل تو نہیں ہے, مگر میں لیکن آج ہم تھوڑی سی بات اس پہ کریں گے ایکچولی آپ کے جواب کو دینے کے لیے. پی ڈی ایم کا جلسہ ہوتا ہے, اب وہاں ایک ہمارے بہت سینئر پولیٹیشین, وہ ہمارے پولیٹیشین پاکستان کے یا افغانستان کے پولیٹیشین, آئی ڈونٹ نو, یہ محمود خان اچکزئی جن کا نام ہے, وہ پی ڈی ایم کا جلسہ ہوتا ہے کراچی میں, تو یہاں آتے ہیں تو اچھا پوری پی ڈی ایم کا 11 رکنی جماعتیں, کسی نے کراچی کے لیے کوئی بات نہیں کی, جبکہ کراچی کتنے زیادہ ایشوز کا شکار ہے, کتنا زیادہ کراچی والے پینک میں ہیں, اور وہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ یہ ان کے پلیٹ فارم سے بھی کراچی کے لیے کچھ آواز آئے گی, مگر نہیں, کوئی نہیں کراچی کی آواز. بلکہ وہ محمود خان اچکزئی ایک فساد چھوڑ کر یہاں چلے آتے ہیں کہ بھائی یہ اردو جو ہے ہمارا قومی زبان نہیں ہے, اور یہ نہیں ہے, اور یہ اس اردو زبان قومی زبان ہمارا ہے. اس کے حوالے سے قائد اعظم رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اردو ہمارا قومی زبان ہے, اور اس کے حوالے سے کہ جہاں پر بھی ہمیں نظر آئے بینگ پاکستانی, بینگ ہمیں اپنے جو ہے کہ کسی ایریا میں, کسی علاقے میں کہیں پر ہمیں کوئی کاروائی کرتا ہوا یا کوئی گروہ بناتا ہوا یا کوئی اس طرح کرتا ہوا کہ جو اپنے ملک کے خلاف کوئی بھی آپ کو ایکشن کوئی نظر آ رہا ہے, چاہے وہ بگننگ والا ایکشن ہی کیوں نہ ہو, ہمیں خود الرٹ ہو کے وہاں پر ان کو ریجیکشن دینی چاہیے, اور وہاں سے ان کو جو ہے مطلب ان کے حوالے سے آگاہی بھی دینی چاہیے اداروں کو.
جہاں پر جو سیکیورٹی کے ادارے ہیں ان کو آگاہی بھی دینی چاہیے کہ یہاں پر یہ کاروائی ہو رہی ہے, یہاں پر یہ ہو رہا ہے, یہاں پر یہ گروہ بنا ہے, یہاں پر یہ پلاننگ بن رہی ہے, کسی کو پتا چلے. میں کہتی ہوں بینگ پاکستانی آپ خود جو ہے سپاہی بن کر جو ہے وہ شامل ہو. دیکھیں میں بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہو, اور یہ اس چیز کو مانیٹر ہر لحاظ سے کرنا ہوگا کہ آیا یہ گروہ بن رہا ہے تو اس کی وجہ کیا ہے, کہ ایسا تو نہیں کوئی کہ ریاست ان کی کسی بیسک چیز کو مس کر رہی ہے یا ان کے تحفظات کیا ہے. ٹھیک ہے, اگر بالکل وہ کوئی تحفظات نہیں ہے, کوئی ایشوز نہیں ہے, اور پھر وہ پاکستان مخالف ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں تو ان کو مطلب بالکل نہیں بخشا جائے. ٹھیک ہے, اور اگر کوئی جینون ایشوز ہیں مطلب اور کوئی تحفظات ہے, کوئی ایسی ویلڈ چیزیں ہیں, تو اس کو ریاست کا کام ہے کہ اس کو فوکس کرے, اس کو دیکھے, مانیٹر کرے, اسے سنے. اگر وہ جینونلی ایسی چیز ہے تو اس کو سارٹ آؤٹ کرے, اگر نہیں ہے تو ان کو شٹ اپ کال دے اور پھر بٹھائے. اگر نہ بھی مانے تو پھر نہ مانے تو پھر وہ کرے جو ان کا مطلب جو سزا بنتا ہے. دس از ویری امپورٹنٹ. اور ہمیں بینگ نیشنل ایک پاکستانی ہونے کے ہمیں بہت زیادہ کیئرفل ہونا چاہیے اور ہر چیز کو مد نظر رکھنا چاہیے. ایون اپنی گلی, علاقہ, محلہ, شہر, سمجھ گئے, سب چیز کو بہت دیکھ کر چلنا چاہیے تاکہ ہم اپنے پاکستان ہونے کی ذمہ داری کو کا حق ادا کر سکیں.